بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے انٹرنل کنٹرول فار انویسٹمنٹ، تو آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک کمپنی جو ہے وہ کسی اور کمپنی میں شیئرز، بانڈ یا کہیں پہ بھی اپنے پیسے انویسٹ کر لیں تو ان کے لیے کیا کیا انٹرنل کنٹرول ضروری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا اسی کے اوپر ہوگا۔ تو انویسٹمنٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو انویسٹمنٹ کے لیے یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ایک فائنینشیل ایسٹس ہے اور اس کی سیف گارڈ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ فائنینشیل ایسٹ میں چونکہ اکاؤنٹنگ کے ریکارڈ میں اور اس کے انویسٹمنٹ کے اس میں ویلیویشن میں مسائل آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پراپر اتھرائزیشن ہو، اس کا ایکوریٹ اکاؤنٹنگ ریکارڈ مینٹین کیا جائے اور اس کو ایکوریٹلی رپورٹ بھی کیا جائے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں۔ تو یہ کنٹرول جو ہیں یہ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ ایسٹس زیادہ تر لیکوڈ ہوتے ہیں، یعنی نیئر ٹو کیش، اور مس یوز اور مس اسٹیٹمنٹ اسی میں ہو سکتا ہے۔ مس یوز ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر شیئرز ہیں تو شیئرز، کمپنی نے شیئر میں انویسٹمنٹ کیا تو شیئر سرٹیفکیٹ ہوں گے یا کلیم ہوگا۔ اسی طرح اگر بانڈ میں انویسٹمنٹ کیا تو بانڈ ہوں گے، وہ فزیکلی، پہلے تو فزیکل ہوتے تھے، آج کل ہو سکتا ہے کہ ان کی سرٹیفکیٹ ہو آن لائن، وہ بھی آپ کو سیکیور رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ امپلائیز بھی اور ایکسٹرنل لوگ بھی اس کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایک ایک انٹرنل کنٹرول کو ابھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ اتھرائزیشن ہے، یعنی انویسٹمنٹ پالیسی کو، یعنی اتھرائز کون، یعنی انویسٹمنٹ پالیسی کی اپروول ہونی چاہیے۔ بغیر اپروڈ انویسٹمنٹ پالیسیز کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، وہ انویسٹمنٹ رسکی بھی ہو سکتا ہے، اسی میں کمپنی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ انویسٹمنٹ پالیسی ہے۔ فارمل پالیسی باقاعدہ ہونی چاہیے، بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول ان کی ہونی چاہیے، اور اسی میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ کون کون سے جو ہیں وہ پرمیزیبل انویسٹمنٹ ہے۔ پرمیزیبل انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فار ایگزامپل ایک کمپنی کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ انویسٹ کرنا چاہتی ہے، کسی اور کمپنی کے شیئر میں کر سکتی ہے، بانڈ میں کر سکتی ہے، میوچل فنڈ میں کر سکتی ہے، لیکن ان کو شاید ہی اجازت ہو کہ وہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر لیں۔ تو اسی طرح باقاعدہ پالیسی میں ٹائپ آف انویسٹمنٹ کو بھی اپروو کرنا چاہیے، اور اس کا رسک لیمٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس رسک لیمٹ تک ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ہائرارکی بھی ہونا چاہیے کہ کتنے اماؤنٹ کا انویسٹمنٹ کس لیول سے، یعنی کس لیول میں، لیول آف مینجمنٹ میں جنرل مینیجر کو کتنی لمٹ ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے، اور ڈائریکٹر فائنینس کو کتنا لمٹ ہے، سی او کو کتنا لمٹ ہے، اور پھر اس سے زیادہ پھر بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول لینی چاہیے۔ تو جو میجر انویسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ بورڈ سے باقاعدہ ان کی اپروول کی جاتی ہے۔ تو میجر ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ بورڈ یا انویسٹمنٹ کمیٹی جو بورڈ لیول کی ہو، جس طرح آڈٹ کمیٹی ہوتی ہے، تو اسی سے اس کی اپروول لینی چاہیے۔ یعنی کسی انڈیویجول کو یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ انویسٹمنٹ کر لیں، اسی میں وہ ایمبیزلمنٹ اور فراڈ کر سکتا ہے۔ پھر اب مینیجرز کے لیے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسی میں لمٹ ہونا چاہیے، فار ایگزامپل 10 ملین کا لمٹ، 20 ملین کا لمٹ، اسی طرح کے جو لمٹ رکھے جائیں کہ فلانے بندہ اس لیول کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسی میں انویسٹ کر سکتا ہے، اس سے اوپر کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اسی کے بعد کنٹرول اوور ایکوزیشن، یعنی جب آپ انویسٹمنٹ ایسٹ کو پرچیز کرتے ہیں تو اس پرچیز میں، یعنی اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن، یعنی جب آپ اس کو ایکوائر کرتے ہیں، کسی کمپنی کے شیئر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا بانڈ میں، تو پراپر ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پرچیز کانٹریکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس بروکر کے تھرو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، ان کے ساتھ جتنی بھی آپ کی کنورسیشن ہو وہ ہونی چاہیے،
اور بینک کنفرمیشن بھی ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل آپ نے جو اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور بروکر کے پاس جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں اور بروکر کے پاس آپ کے یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں بروکر میں جو جس طرح CTC اکاؤنٹ ہوتے ہیں اسی میں شیئرز ٹرانسفر ہو چکے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری ڈاکومنٹ مینٹین کرنا پڑتی ہے، ڈاکومنٹ مینٹین کرنے پڑتے ہیں، تو یہ آتھرائزیشن کے وقت ضروری ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس بروکر کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ باقاعدہ آتھرائزڈ ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، وہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے کہ وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں. تو ریلائبل انٹرمیڈیریز کے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. اسی کے بعد جب آپ ایکوزیشنز کرتے ہیں تو الگ الگ لوگ ہونے چاہیے، یعنی اترائزیشن کا بندہ الگ ہونا چاہیے جو اترائز کرتا ہے کہ ہاں یہ انویسٹمنٹ کی جائے. اسی کے بعد جو ایگزیکیوشن کرنا ہوتا ہے، یہ اترائزیشن جو ہوتا ہے یہ اکثر بورڈ یا CEO کی طرف سے ہوتا ہے. ایگزیکیوشن میں فائنینس اور ایڈمن کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور ریکارڈنگ میں پیورلی اکاؤنٹنگ کے لوگ انوالو ہوں گے تاکہ فراڈ اور مس یوز اور میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ سے بچا جا سکے. نیکسٹ از کنٹرول اوور ریکارڈنگ، یعنی ریکارڈنگ کیسے کریں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بک آف اکاؤنٹ میں کیسے ریکارڈ کیا جائے گا. تو اسی میں ہم دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. آج کل انویسٹمنٹ رجسٹرڈ جو ہے یہ ہوتا نہیں ہے. ویسے یہ باقاعدہ ان کا ایک سافٹ ویئر میں ماڈیول ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں آپ ڈیٹیل میں لکھ لیتے ہیں. وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی اس کو ہم ایک ایک ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کس ٹائپ آف انویسٹمنٹ ہے، شیئرز ہے، بانڈ ہے، میوچول فنڈ ہے، ڈیرائیویٹیوز ہے یا کوئی اور انویسٹمنٹ ہے، اس کا ٹائپ لکھیں گے. جس ڈیٹ کو آپ نے پرچیز کیا ہے اور اس کی پر یونٹ کاسٹ کتنی ہے، پھر کوانٹٹی، پھر اسی کے بعد یہ آپ اس کے رکھیں گے. پھر یہ تو انیشیل انفارمیشن ہے. پھر پیریڈیکلی آپ اس کا انکم بھی چیک کریں گے کہ اس سے آپ کو کیا انکم آتا ہے، ڈیویڈنڈ آتے ہیں یا انٹرسٹ آپ کو ہوتا ہے. اسی کے بعد پھر کلاسیفیکیشن اکاؤنٹنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ہمیں یہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. شارٹ ٹرم ہو تو وہ اس کو آپ کرنٹ ایسٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں، لانگ ٹرم ہو تو اس کو پھر نان کرنٹ ایسٹ میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پھر لوازمات اور ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ میں. فار ایگزامپل لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں اگر 50% سے کسی کمپنی کے شیئر، ایک کمپنی ہے اس کی 50% سے آپ نے شیئر زیادہ لیے ہیں، اس میں انویسٹ کیا ہے، تو آپ کو پھر کنسولیڈیشن کرنا پڑتی ہے. یعنی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کیا کریں گے، اسی کو آپ رپورٹ کریں گے، کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اسی کے بعد ٹائملی ریکارڈنگ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جب چیزیں زیادہ دیر کے بعد آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو اسی میں کیلکولیشن میں، اسی کی ویلیوشن میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں. تو جتنی بھی آپ نے ان چیزوں کو یعنی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ ٹائم پہ ریکارڈ کیا کریں گے. ناؤ موونگ فردر، اس کے بعد ہے کسٹڈی اینڈ سیف گارڈنگ، یعنی انویسٹمنٹ کو آپ کیسے اس کی کسٹڈی رکھیں گے، کس کے پاس ہونا چاہیے. سیکیور کسٹڈی لاکر میں ہونا چاہیے، یعنی اگر شیئرز ہیں تو وہ آپ کے پاس آفس میں بھی رکھ سکتے ہیں، بینک لاکر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر الیکٹرانک سیکیورٹی ہے تو اس کا اتھرائز ڈپازٹری اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کا پراپر پاسورڈ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی کی ورڈز جو ہوتے ہیں یا آئیڈینٹیفیکیشن کی جو پروف ہوتے ہیں وہ آپ کو اتھرائز لوگوں کو دینی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ریسٹرکٹیڈ ایکسیس ہونا چاہیے، صرف اتھرائز لوگوں کو آپ نے الاؤڈ کرنا ہوتا ہے. اسی کے بعد جو ہے پیریاڈک ویریفیکیشن کریں گے. کیسے کریں گے، انویسٹمنٹ ریکارڈ کو بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکارڈ کر سکتے ہیں، ڈپازٹری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو بروکر کی طرف سے آتا ہے. تو ان دونوں کو آپ کیا کریں گے، ریکنسائل کریں گے اپنے ریکارڈ کے ساتھ، اور ان تینوں کو آپس میں ریکنسائل کریں گے. اسی کے بعد انکم کے اوپر آپ کنٹرول رکھیں گے. انکم سے کیا مطلب ہے کہ انشور کریں گے کہ جو ڈیویڈنڈ
ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ آپ کو ٹائم پہ ریسیو بھی ہو، اور اسی کے بعد جو انٹرسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی آپ یہ انشور کریں گے کہ وہ آپ کو کلیکٹ بھی ہو جائے۔ اسی کے بعد ریکنسیلیشن بھی کریں گے۔ ریکنسیلیشن کیسے کریں گے کہ جو انکم آپ کو مل گیا ہے اور جو آپ نے اس سے توقع کرنی تھی ان کو آپ ریکنسائل کر لیں، یعنی what was expected that the invest how much income how much interest will be generated from the investment، اور وہ آپ کو جو ریسیو ہو جاتا ہے اسی میں آپ فرق دیکھیں گے کہ ہمیں کم کیوں ملا۔ اسی کے بعد یہ انکم اکاؤنٹنگ ریکارڈ میں آپ پراپرلی ریکارڈ کریں گے۔ سکس نمبر پہ ویلیویشن کنٹرول ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ایسٹس میں جو مشکل کام ہے وہ مارکیٹ ویلیویشن ہے، یعنی پیریاڈیکلی آپ اپنے انویسٹمنٹ کو کیا کریں گے، ایویلیویٹ کریں گے، اس کی فیئر ویلیو کیا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، اگر یہ لانگ ٹرم نہیں ہے تو آپ اپنے ویلیویشن انویسٹمنٹ کو مارکیٹ ویلیو کے اوپر ریکارڈ کریں گے ہر رپورٹنگ پیریڈ کے اینڈ کے اوپر۔ اس میں اگر انکریز آیا ہے تو آپ اسی میں جمع کریں گے اور اس کو آپ شو کریں گے ادر کمپریہنسو انکم میں۔ اسی طرح اگر اسی میں امپیئرمنٹ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کریں گے کہ ویلیو میں کمی آ گئی ہے تو اس ڈکلائن کو آپ سیدھا سیدھا کیا کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کو بھی آپ ریکارڈ کریں گے کہ ہمیں مارک ٹو مارکیٹ میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ آپ کو کمپلائنس یعنی کمپلائنس ود انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ، چونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ لوکل گیپ یا لوکل سٹینڈرڈ اپلیکیبل ہو کسی کنٹری میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کو اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو آپ کیا کریں گے، اسی میں آپ کس میتھڈ سے آپ اس کو ریکارڈ کریں گے۔ اگر لانگ ٹرم ہے تو آپ ایکویٹی میتھڈ یا IFRS 10 کے مطابق ایکویٹی میتھڈ یا کنسولیڈیشن کریں گے، لیکن اگر وہ شارٹ ٹرم ہے تو پھر آپ انویسٹمنٹ فائنینشیل انسٹرومنٹ کے جو سٹینڈرڈ ہے اسی کے مطابق آپ اس کو ڈیل کریں گے۔ آخر میں جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا کس چیز کے اوپر، ڈسپوزل کے اوپر، یعنی آپ نے انویسٹمنٹ لیا، کچھ عرصہ رکھا، اسی کے بعد آپ اس کو ڈسپوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ اس کی اتھرائزیشن کریں گے، یعنی انویسٹمنٹ کا جو ڈسپوزل ہے جب آپ اس کو ڈائیویسٹ کرنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پراپر اتھرائزیشن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ڈاکومنٹیشن بھی مینٹین کریں گے، یعنی آپ کے پاس سیل کانٹریکٹ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، سیل کانٹریکٹ کو آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اسی کے علاوہ آپ بروکر نوٹس کو بھی اپنے یعنی اس کا بھی آپ ریکارڈ مینٹین کریں گے کہ آپ کے بروکر نوٹس کون سے ہیں۔ گین اور لاس جو ہے وہ آپ آن ڈسپوزل پہ کمپیوٹ کریں گے، اور چاہے آپ کو پرافٹ ہو چاہے لاس ہو اس کو آپ نے ڈسپوزل کے اوپر ریکارڈ کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا کریں گے تو آپ نے جو ریموڈ ایسٹ ہے، یعنی جو آپ نے ریموو کیا، ڈسپوز کیا ہے، اس کو آپ اپنے ریکارڈ سے ہٹائیں گے۔ یہ ہے آپ کے ڈسپوزل کے اوپر کنٹرول۔ موونگ فردر، 8 نمبر کنٹرول کیا ہے اسی کے اوپر جاتے ہیں۔ دس از دا موسٹ کامن انٹرنل کنٹرول فار ایوری سیگمنٹ آف دا بزنس، دیٹ از سیگریگیشن آف ڈیوٹی۔ تو اسی میں آپ 3 چیزوں کو کیا کریں گے، الگ الگ سے دیکھیں گے۔ اسی میں ہے انویسٹمنٹ ڈیسیجن جو کرتا ہے وہ الگ لوگ ہوں گے، فار ایگزامپل یہ بورڈ آف ڈائریکٹر، CEO یہ ہو سکتے ہیں۔ کسٹڈی والے شاید ایڈمن ہو، شاید آپ اس کو بینک لاکر میں رکھنا چاہتے ہوں، تو یہ وہ کریں گے۔ اکاؤنٹنگ ریکارڈ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ یا ڈائریکٹر فائنینس کے جو نیچے عملہ ہوتا ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کریں گے۔ تو یہ 3 لوگ 3 قسم کی ڈیوٹیز ہیں، یہ 3 الگ الگ ڈپارٹمنٹ یا 3 الگ الگ پرسنل کریں گے۔ آخر میں ہے آڈٹ اینڈ مانیٹرنگ۔ انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ ریگولر ریویو کرے گا انویسٹمنٹ ٹرانزیکشن اور اس کے اوپر کنٹرول کا۔ کنٹرول کمزور ہو تو نئے کنٹرول وہ کرے گا، سجیسٹ کرے گا، یا اگر
ट्रांज़ैक्शन में कोई मसला हो तो वो रिपोर्ट करेगा। फिर इंटरनल रिकॉर्ड को क्या करेगा, ये एक्सटर्नल रिकॉर्ड के साथ कन्फर्म करेगा, कन्फर्मेशन ज़रूर करेगा कि वाक़ई में ये इन्वेस्टमेंट हमने लिया है या नहीं लिया। और परफॉर्मेंस रिव्यू भी करेगा, यानी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस ऐसे चेक की जाती है कि जो शेयर जिस शेयर में फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो डिविडेंड देते हैं या नहीं देते। तो ये जो आपका रिव्यू है ये पीरियडिकली यानी क्वार्टरली भी, मंथली भी और फोर्टनाइटली भी ये किया जा सकता है। तो इंटरनल ऑडिट अगर कहीं पे भी इसी में मसला आ जाता है तो वो रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इंटरनल कंट्रोल फॉर इन्वेस्टमेंट का अब हम क्यों करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी इफ़ेक्टिव कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट इंश्योर्स, ये आपको बताता है कि फ्रॉड और मिसयूज़ से कैसे बचा जा सकता है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई एरर, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बचाने के लिए इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड थर्ड वन इज़, अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आपको जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस इंडस्ट्री में आपकी कंपनी ऑपरेट करती है, उनके रेगुलेशन के साथ आपका कंप्लायंस करते हैं। ये नॉन कंप्लायंस लीड्स टू पेनाल्टी, नीड्स टू अदर टाइप ऑफ हर्डल। तो आप क्या करेंगे, उसके साथ कंप्लायंस का होना ज़रूरी है, रेगुलेशन रूल्स को आप कंप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये इंटरनल कंट्रोल आपको ये भी इंश्योर करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिमल लेवल के ऊपर परफॉर्म करे, यानी इसी में कोई इनएफिशिएंसी ना हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में नीचे ज़रूर क्वेश्चन पूछें। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस किस्म के क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स in minimizing the investment risk, या what are the key element of effective internal control system for investment, या define segregation of duties in investment management, या इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि what is meant by authorization of investment transaction, या इसी तरह भी आ सकता है what is the role of custodian services in investment control. Thank you so much.